السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس مسجد ابو عبیدہ بن جراح کے اندر نماز عشاء سے لے کر نماز تراویح پورے مکمل پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی۔ بعدہ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنانے اور ان کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، حاضرین اور ناظرین اور خواتین حضرات، آج کے اس نماز تراویح کے اندر اللہ کی فضل اور اس کے کرم کے ذریعہ سے قرآن مجید میں سے 15ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس 15ویں پارے کے اندر الحمدللہ دو اہم صورتیں ہیں۔ ایک صورت سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، دوسری صورت سورہ کہف۔ الحمدللہ ان دونوں صورتوں کی مکمل طور سے تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں کے اندر کیا کچھ پیغام دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کو اگر دیکھا جائے تو اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل یا ایک سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور اس کی تاریخ کو بتایا ہے۔ اور سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کرایا ہے۔ معراج، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زمین سے لے کر، یعنی حرم سے لے کر بیت المقدس کی طرف وہاں لے کے گئے، اور وہاں سے لے کر کے پھر آسمان کی طرف، پھر جنت کی طرف، جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، سارے مناظر کو دکھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی جگہ پر پھر واپس لوٹا دیا۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس معراج کو بیان فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے، اور اسی معراج کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور خصوصاً جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز اسی معراج کی ایک پہچان ہے، اسی معراج کی ایک گفٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ ہم اور آپ 5 وقتہ جو نماز پڑھتے ہیں اسی کی ایک پہچان ہے۔ یہ نماز پہلے بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین نے دیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم کرتے گئے 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کو 50 وقتوں کے برابر الحمدللہ ثواب سے نوازے گا۔ اس لیے دوستو، نماز کی پابندی کریں، نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، نماز سے اپنا رشتہ رکھیں، نماز سے مدد طلب کریں، نماز سے اپنے آپ کو منور کریں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کریں، اپنے دلوں کو اطمینان پہنچائیں، اپنے آپ کے اندر اطمینان پہنچائیں۔ اور نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو 5 وقتہ آپس میں ملنے اور جمع ہونے، اکٹھا ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ اور ایسی ہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آج کے اس تلاوت کے اندر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔
نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرم ہو جاؤ، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، ان کی خدمت کرو، ان پر اپنا پیسہ اپنا مال خرچ کیا کرو، ان کے لیے اپنے بازو کو نرم کر دو، ان کے لیے اپنے مال کو الحمدللہ لگاؤ اور ان سے دعائیں لو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے رمضان کے مسائل کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جن کے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کے نیک دعائیں اگر نہیں لے پاتے ہیں تو اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نیک برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر اس کی بے شمار احادیث پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو لہٰذا ان کی خدمت کرنا، ان سے نیک دعائیں لینا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلامی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم تمہارے پاس نہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کا علم تمہارے پاس نہیں جی۔ اور یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیموں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کہا، یہاں تک کہ یتیموں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیے جاتے ہیں، اور سب سے برا گھر وہ گھر ہیں جن کے گھر میں یتیم رہتے ہوں اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے یتیموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ یتیموں کی پرورش کرنے والے کل قیامت کے دن میرے ساتھ جس طرح میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اتنا قریب میرے ساتھ ہوں گے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنا مال ایسی چیزوں پر خرچہ کرے، حرام چیزوں میں، اسی طریقے سے باطل طریقوں میں اپنا مال خرچ کرنے کے بجائے ایسے دین میں، اسلام پر، یتیموں پر، ماں باپ پر اپنا مال خرچہ کرے۔ یہی تو تقاضا ہے اسلام کا، شریعت کا یہی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بے شمار اہم مسئلے بیان فرمائے، اور ایسے ہی اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اہم مسئلے بیان فرمائے۔ آئیے چند مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس آدمی کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ اور جو آدمی 3 آیتیں، دوسری روایت میں 3 آیتیں پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں پوری سورت، تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ایک نور عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے پاس آج کہاں ٹائم ہے بھائی؟ کم سے کم جمعہ کے دن بھی سورہ کہف پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیسے رحم ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے ملے گی؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، پڑھو میرے بھائیو قرآن مجید، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اور آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر کئی سارے واقعات کو اور بادشاہت کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نوجوانوں کو رب العالمین نے ابھارا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ چند نوجوان ایک ایسی جگہ میں، ایسے شہر میں رہا کرتے تھے جہاں کے حاکم، جہاں کا بادشاہ شرک اور بدعات، شرک کے انبار لے کے چلتے تھے اور لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے، شرک کی طرف بلاتے، شرک نہ کرنے والوں کو اس کے اوپر ظلم اور ستم کا پہاڑ توڑتے تھے۔ وہ چند نوجوان ایسے تھے بیچارے، دیکھتے دیکھتے شہر کو چھوڑ کر کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ نے فرمایا وہ چند نوجوان تھے جو نکل گئے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کرتے، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس جنگل میں یا اس گھاٹی میں موت کا نیند سلا دیا، موت کا نیند سلا دیا، اور کہتے ہیں 309 سال تک سلا دیے تھے۔
پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اٹھایا، پھر ان کے کتوں کا ذکر فرمایا ہے اور دیگر چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے کائن کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی مر سکتا ہے، شہر کو چھوڑ سکتا ہے اور گاؤں کو، محلے کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اللہ کی توحید کو اور اللہ کی یکتا کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کافی لمبی چوڑی داستان کو رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور پھر ایک ایسے یتیم بچوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے، ان کی دیواروں کو مرمت کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب ساری چیزیں کس بات کی دلیل ہے؟ یہ قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ قرآن ہمیں ہمارے ذہن کے اور ہمارے دماغ کے تالے کو کھول رہے ہیں تاکہ آدمی قرآن کو سمجھے، اپنے آپ کو، اپنے محلے، اپنے معاشرے کو، اپنے دین کو سمجھے، اور قرآن مجید کے ذریعہ سے اپنے اطراف میں اور اپنے اشخاص لوگوں میں اور شہر میں، شہر کے کناروں بستیوں میں اس کے ذریعہ سے وہ اصلاح کرے، ہر باطل کام کو ختم کرے، وہاں پر صحیح کام کو لاگو کرے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دین توحید کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے دوستو، قرآن مجید کی یہ چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو الہ العالمین قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صیام و قیام کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے دوست احباب اور خواتین اور بچے جو بھی اس مہینے کے اندر بڑی کوششیں اور بڑے قد و کاوشیں کر رہے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کے ساتھ ساتھ جو بھی دروس اور محاضرات ہوتے اس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی بدولت میں رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین آج مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر کئی سارے ظلم و ستم اور استبداد توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، مساجد کی تو حفاظت فرما، مدارس کی بھی حفاظت فرما، اور خصوصاً بیچارے وہ فلسطینی معصوم، فلسطینی عورتیں، فلسطینی لوگ، فلسطینی بچے جہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ آئے دن توڑے جا رہے ہیں، ان کے جان کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ اور ان کے وطن کے ساتھ ان پر بیچارے دن رات ظلم و ستم کی پہاڑ توڑے رہے ہیں، خون کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے۔ رب العالمین تو ان لوگوں پر رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مال کی حفاظت فرما اور ان کے جسم کی حفاظت فرما، ان کے ایمان اور ان کی عقیدے کی حفاظت فرما، ان کے شہر کی حفاظت فرما۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں، آج کئی سارے ظالم حکومت نے اور ظالم قوم نے اب مدارس اسلامیہ کے اوپر مختلف قسم کے حملے کر رہے ہیں۔ بالخصوص یو پی کے اندر آپ دیکھیں کہ مدارس کے اوپر کتنے قسم کے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما جہاں پر مسکین اور جہاں پر جو بیچارے مجبور بچے جہاں پر قرآن مجید کی حفظ کرتے ہیں اور دینی تعلیمات پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، مدارس اسلامیہ دین اور شریعت کے قلعہ ہیں، اس کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو حفاظت فرما۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور اس ماہ مبارک کے اندر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں مدارس پر اور مساجد پر اور جو ہے باطل الغار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رب العالمین تو ہی حفاظت فرما، تو ہی ایسے لوگوں کی جواب دے رب العالمین، تو ایسے لوگوں کو رب العالمین تہس نہس کر، تو ایسے لوگوں کو برباد کر جو اسلام کے اور مسلمانوں کے قلعے کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو جب تک دنیا میں باقی رکھ میرے مولا، دین اسلام پر اور شریعت اسلام پر، اہدنا الصراط المستقیم پر ہر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔